أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. صدق اللہ. یہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. پارہ نمبر 16 ہے، آیت نمبر 42 سے لے کر 52 تک. چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اس صورت میں، اور خاص کر جو ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں مختصر آیات ہیں، اس لیے یہ تقریباً 10 آیتیں بن جاتی ہیں. کل ہم نے آپ کے سامنے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے ظلم اور ان کی زیادتی کا ذکر کیا تھا. آج اس کا ریورس مضمون ہے. جس وقت اللہ پاک نے حکم دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اور نبوت عطا فرمانے کے بعد کہا کہ تم جاؤ مصر اور فرعون کے پاس جاؤ اور جا کر اسے دعوت دو. یہ مضمون ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذهب انت واخوك بآیاتی، موسیٰ آپ جاؤ اور آپ کے بھائی بھی ساتھ چلے جائیں. موسیٰ علیہ السلام جہاں موجود ہیں وہاں بھائی موجود ہیں، وہاں بھائی موجود ہیں ساتھ میں. بھائی بولو نا، ساتھ میں بھائی ہے نا؟ کہاں ہیں بھائی؟ موجود نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے نبی بنایا نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میاں مجھے بولنا نہیں آتا اچھی طرح سے، میری زبان میں تکلیف ہے بولنے میں، آپ میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیجو، وہ ذرا قادر الکلام ہے، وہ اچھی بات کر سکتے ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر جا رہے تھے اور بھائی ہارون تو مصر میں ہی رہ رہے، وہ ساتھ نہیں ہیں. لیکن چونکہ جب جوان ہوئے تھے دونوں ساتھ میں، تو جانتے تھے بھائی کے بارے میں کہ بھائی میری زبان میں تھوڑی سی اٹک ہے اور بھائی کی زبان اچھی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جاؤ آپ اور آپ کے بھائی ساتھ میں میری آیات کو لے کر، یعنی میری دعوت کو اور میرے حکم کو لے کر کے جاؤ. وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور میری یاد میں سستی مت کرنا. یہ لفظ جو ہے نا، یہ داعی کے لیے ہے کہ داعی جب دعوت دینے کے لیے جائے نا، تو اس کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں اور اس کی 24 گھنٹے کی زندگی میں ذکر سے غفلت اور کوتاہی اور کمی نہیں ہونی چاہیے. ورنہ دعوت جو ہے وہ الفاظ رہ جائیں گے، مؤثر دعوت نہیں ہوگی. مؤثر دعوت، اثر کارک بات جبھی ہوتی ہے جب آدمی ذاکر شاغل ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، اسے تعلق مع اللہ اس کے پاس ہوتا ہے. صرف الفاظ اثر نہیں کرتے، الفاظ اثر کرتے ہیں للہیت اور خلوص کی وجہ سے. تو داعی کے لیے یہ ہے کہ تم میری یاد میں کوتاہی مت کرنا. اذهبا الی فرعون، اس میں نہ صرف یہ ہے کہ دعوت کا ذکر ہے، بلکہ دعوت کے ذکر کے ساتھ ساتھ دعوت کے اصول اور اس کے آداب بھی ہیں. اذهبا الی فرعون، تم جاؤ دونوں کے دونوں فرعون کے پاس. وہ بہت دور نکل چکا ہے، وہ بہت آگے بڑھ گیا ہے. کتنا آگے بڑھ گیا تھا فرعون کہ خود وہ اپنے خدا اور رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں، میں رب ہوں.
اب ایسے آدمی کے پاس جو بادشاہ بھی ہے، ظالم بھی ہے، اور خود ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اور تم دونوں اس سے نرم گفتگو کرنا، نرمی کے ساتھ بات چیت کرنا، ہو سکتا ہے لعلہ، امید ہے کہ وہ نرمی کے ساتھ بات کرنے سے نصیحت قبول کر لے یا اس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے۔ آپ کسی سے بھی اکڑ کے بات کرو، دعوت دو، دعوت دینی ہے، اللہ کے دین کی دعوت دینی ہے، لیکن اکڑ کے بولو، کیا خیال ہے آپ کا؟ سنیں گے لوگ؟ نہیں سنیں گے۔ بات میں نرمی ہونی چاہیے، لہجہ جو ہے وہ پیار بھرا، شفقت بھرا لہجہ ہونا چاہیے۔ ہمارا جو لہجہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ شفقت بھرا لہجہ ہونا چاہیے، اور اس لہجے میں تان تشنی نہیں ہونی چاہیے، اس لہجے میں بولو تان تشنی نہیں ہونی چاہیے۔ خالص شفقت اور رحمت سے جب کسی آدمی کے ساتھ کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ بات مؤثر اور کارگر ثابت ہوتی ہے، لیکن اگر بات میں تانا دینا ہو، ہے نا، سرکیازم جس کو کہتے ہیں نا، کہ جس میں تانا چھپا ہوتا ہے یا مذاق سا چھپا ہوتا ہے، اس طرح سے بات کرنا، یا تعلی کے ساتھ بات کرنا، جیسے کوئی آفیسر یا کوئی ذمہ دار آدمی یا کوئی حاکم آدمی بات کرتا ہے، اس طرح سے بات کرنا، یہ دعوت کو سوٹ نہیں کرتا ہے۔ دعوت کو کیا سوٹ کرتا ہے؟ کہ تم جانا اور بات کرنا اس کے سامنے نرم گفتگو، لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت قبول کرے یا اس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے۔ اب آپ 1 منٹ کے لیے جو ہے رک کر یہ سوچیں کہ کیا کبھی ہمیں دعوت دینے کے لیے کوئی اتنا برا آدمی ملا جتنا فرعون تھا؟ دعوت دینے کے لیے اتنا برا آدمی ملا کہ جو خود ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہو۔ آج کی پوری دنیا میں چاہے آدمی ظالم ہے، جابر ہے، بڑے سے بڑا بادشاہ ہے نا، یا کسی ملک کا بڑے سے بڑا جو ہے طاقتور پاورفل آدمی ہے، لیکن کم سے کم وہ رب ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتا۔ تو فرعون سے تو سب نیچے ہی ہوئے، فرعون سے تو سب کہاں ہوئے؟ نیچے ہی ہوئے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے ظالم ہیں یا کتنے ہی بڑے جابر ہیں۔ تو ایسے ظالم جابر آدمی کے لیے اللہ فرما رہے ہیں نرمی سے بات چیت کرنا کا مقصد، نرمی سے بات چیت کرنے کا یہ ہے کہ کیا تم ڈر رہے ہو کہ نہیں؟ ڈرنا یا ڈرانا مقصود نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ دعوت اثر ہی جب کرتی ہے جب اس میں شفقت اور نرمی ہو۔ تو قالا ربنا، اب یہاں لفظ قالا استعمال تو ہوا ہے، لیکن حضرت ہارون وہاں موجود نہیں ہے، ان دونوں نے کہا، تو قرآن دونوں کی طرف سے جملہ استعمال کر رہا ہے، اے ہمارے رب، ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا ہم پر ہمارے ساتھ کوئی شرارت کرے، ہم وہاں جائیں دعوت دینے اور ہم کو جیل میں ڈال دیں، ہماری بات ہی نہ سنیں۔ بھائی بادشاہ ہے نا، وہ تو ایک ملک کا بادشاہ ہے، اور تم جس قوم کی نمائندگی کر رہے ہو وہ قوم ان کی غلام ہے۔ تم کسی اعلیٰ طبقے سے یا بڑے خاندان سے یا کسی بادشاہ کی اولاد سے یا بڑے خاندان سے نہیں جا رہے ہو، تم اس قوم کا فرد ہو جو قوم ان کی غلام ہے، تو ہمیں تو بند کر دیں گے۔ انہوں نے کہا ہے ہمارے رب، ہم ڈرتے ہیں کہ وہ زیادتی کرے ہمارے ساتھ یا کوئی شرارت کرے۔ ظاہر ہے شرارت اور زیادتی یہی ہو سکتی ہے کہ مار پیٹ کرے، جیل میں ڈال دے، قتل کر دے۔ ایک آدمی اپنے مد مقابل کو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارى، تم دونوں ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ہر وقت جب تم دعوت دے رہے ہوں گے میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں، میں دیکھوں گا اور میں سنوں گا تمہاری بات کو،
تمہارے حال کے ساتھ میں کیا ہوں؟ بالکل جڑا ہوا ہوں، کنیکٹڈ ہوں. تم جاؤ گے، جا رہے ہوں گے، تم بیٹھے ہوں گے، تم اس سے مل رہے ہوں گے، تم اس کو دعوت دے رہے ہوں گے، میں تمہارے ساتھ ہوں. ساتھ ہونے کا مطلب آدمی کیا کہتا ہے؟ بھائی بالکل میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، یعنی جو تم بول رہے ہو میں اس کو سنوں گا، اور جو تم جا رہے ہو میں اس کو دیکھوں گا. اسمع ہوا، یہ لفظ جو ہے اس بات کی دلالت ہے کہ اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں تم دونوں جاؤ، میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں، میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں. اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ میں تمہاری باتیں سن رہا ہوں اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. یہ دونوں گئے، یہ دونوں فرعون کے پاس گئے. کیسے گئے ہوں گے، کیا رابطہ کیا ہوگا، ہے نا، کس کے واسطے سے ملے ہوں گے، قرآن نے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے. فقولا انا رسول ربک، اور دونوں نے جا کر کہا کہ ہم تیرے رب کے پیغمبر ہیں. کیا کہا؟ ہم تیرے رب کے پیغمبر ہیں. وہ تو خود اپنے آپ کو رب بتاتا تھا. ایسے آدمی کے سامنے جا کر یہ کہنا کہ ہم تیرے خالق اور مالک اور تیرے رب کے پیغمبر ہیں، بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، ولا تعذبہم، اور تو انہیں عذاب مت دے. یہ جو لفظ ہے نا ولا تعذبہم، بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، اپنے چنگل سے ان کو چھوڑ دے اور ان کو تو ہمارے حوالے کر دے. اب تو انہیں مت ستا، اب تو ان پر ظلم و زیادتی مت کر. کتنے زمانے سے مظلوم تھے یہ لوگ، کتنے زمانے سے مظلوم تھے. یہ جتنے اہرام مصر ہے نا، پیرامڈس بنے ہوئے ہیں، یہ سارے پیرامڈس جو ہے یہ انہی یہودی مزدوروں نے پتھر گھسیٹ کر، ہے نا، اور جو ہے جا کے بنائے ہیں. یہ سارے اس زمانے میں، اور فرعون کی جو ذات ہے، یعنی اس کا جو کنبہ اور قبیلہ ہے، اس نے صدیوں راج کیا ہے اس زمانے میں ملک مصر پر. تو دھیرے 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 یہ ان کے ماتحت آئے، ان کے نوکر بنے، ان کی غلامی کی، یہاں تک کہ ان سے ستائے گئے، اور اتنے ستائے گئے کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایسے غلام تھے کہ دن بھر کام کرتے تھے، اس کے باوجود ان کو بھر پیٹ روٹی نہیں ملتی تھی. دن بھر کام کرتے تھے ان کے کھیتوں میں، ان کے محلات میں، ان کے کاروبار کی جگہ پر، اور انہیں پیٹ بھر کے کھانے کو نہیں دیا جاتا تھا. پوری قوم. تو قرآن کہہ رہا ہے، لفظ استعمال کر رہا ہے، کرتے ہیں اللہ پاک، بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اور انہیں عذاب مت دو. قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم لے کر آئے ہیں تمہارے پاس تیرے رب کی نشانی، یعنی معجزہ بھی ہم ساتھ میں لائے ہیں. تم چاہو گے تو ہم تمہیں معجزہ بھی دکھائیں گے. والسلام علی من اتبع الہدی، اور سنو سلامتی ہے اس آدمی پر جو ہدایت کے پیچھے چلے اور ہدایت کی پیروی کرے. انا قد اوحی الینا، ہمیں وحی بھیجی گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ سلامتی ہدایت کی پیروی کرنے والوں پر ہے، اور عذاب اس آدمی پر ہے من کذب وتولا، جو تکذیب کرے اور منہ موڑ لے. جو کیا کرے؟ جھٹلائے اور منہ موڑ لے. یہی بات حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دعوت کے مضامین میں ہمیں ملتی ہے، ان کی تحریروں میں ہمیں ملتی ہے کہ کبھی بھی کسی کافر یا مشرک پر عذاب نہیں آئے گا جب تک کہ ایک مومن، ایک مسلمان اس کو دعوت نہ دے، اور دعوت دینے کے بعد وہ دعوت سے انکار نہ کرے. جب وہ دعوت سے انکار کرے گا، جب وہ دعوت سے انکار کرے گا اور داعی کے مد مقابل آئے گا، داعی کے مد مقابل آئے گا، داعی کے سامنے آ کر کھڑا ہوگا، اس کو پریشان کرے گا اور اللہ کی دعوت کو ٹھکرائے گا اور اللہ کی دعوت کو کی جو ہے تکذیب کرے گا، تب اس پر اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب آئے گا. یہ ہے کسی بھی مدعو پر
کسی بھی اس قوم پر کہ جو دعوت کی محتاج ہے لیکن ایمان والا اور مسلمان اس کو دعوت نہیں دے رہا ہے، تو جب تک اس کو دعوت نہیں دیں گے اور دعوت دینے کے بعد ان کی طرف سے تکالیف اور آزمائشیں نہیں اٹھائیں گے اور وہ تکذیب کریں گے، وہ جھٹلائیں گے، پھر اللہ کی طرف سے پکڑ ان پر آتی ہے۔ یہ ہے اللہ کی سنت، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا دستور اور اللہ کا طریقہ۔ اب اس نے بات سن لی اور بات سننے کے بعد جو ہے کھلبلی مچ گئی لوگوں میں کہ دو لوگ شہر میں ایسے آئے ہوئے ہیں جو ہمارے رب کو، ہمارے بادشاہ کو، جو ہمارا رب ہے اسے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے رب کے پاس سے آئے۔ تو بھائی ہم نے تو آج تک یہی سنا تھا کہ یہ فرعون جو بادشاہ ہے یہی ہمارا رب ہے، یہ کس رب کے پاس سے آئے، ان کا رب کون ہے؟ تو اس نے پوچھا فَمَن رَبُّكُمَا يَا موسیٰ، موسیٰ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا رب کون ہے؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ذات ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور ہر شے کو اس کی لائن کی رہبری کی، ہر شے کو پیدا کیا اور ہر شے کو اسی کی لائن کی کیا کہی، رہبری کی۔ انسان کو بھی پیدا کیا، جانور کو بھی پیدا کیا، درندوں کو بھی پیدا کیا، مویشیوں کو بھی پیدا کیا، ہے نا، انسان سے انسان کے قریب پاس رہنے والے جانور بھی بنائے، انسان سے دور بھاگنے والے جانور بھی بنائے، ہے نا، سمندر کے بھی جانور بنائے، خشکی کے بھی جانور بنائے، اور ہر ایک کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک گائیڈ لائن دے دی ہے، ایک رہبری کر دی ہے۔ تمہارا جسم کیسا ہوگا، تم پیروں سے چلو گے، تم ہوا میں اڑو گے، تم کیا کھاؤ گے، تمہاری عمریں کتنی ہوں گی، تمہاری آواز کیسی ہوگی، تمہارا کام کیا ہوگا، وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو، انسانوں کو اور اپنی مخلوق کو پیدا فرما کر انہیں رہبری کر دی ہے، اور وہ سب کے سب اسی رہبری کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں۔ ایک جانور ہے جو گھاس کھاتا ہے، وہ زندگی بھر کیا کھاتا ہے، بولو، گھاس ہی کھاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ بکری گوشت مانگنے لگی ہو، کہ بکری یہ کہے کہ ہمیں بھی گوشت کھلاؤ، ہمارا تو کھاتے ہو، ہمیں تو کبھی نہیں کھلاتے، کبھی کبھی ہمیں بھی کھلا دیا کرو۔ یا شیر نے کبھی کہنا شروع کر دیا ہو کہ پتہ نہیں یہ گھاس میں کتنا مزہ ہے نا، گوشت کھا کھا کے میں کنٹال گیا ہوں، لہذا مجھے گھاس کھلاؤ، مجھے پھل کھانے ہیں، مجھے سیب کھانے ہیں، مجھے انگور کھانے ہیں۔ آپ چاہے اس کو پنجرے میں بند کر کے رکھو، لیکن کھانا تو اسے اسی کی خوراک دینی پڑے گی، جو خوراک وہ کھاتا ہے وہی خوراک اسے دیں گے اور وہی وہ کھائے گا، وہی اس کا غذا ہے، اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے گھاس بھی دی ہے، یعنی سبزیاں بھی دی ہیں اس کو، اور اس کو گوشت بھی دیا ہے، اور جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے وہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اَلْأَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ، ہر شے کو اس کی خلقت دی۔ اس کی خلقت کا مطلب کیا ہے کہ انسان کی ایک خلقت ہے، بھینس کی الگ خلقت ہے نا، گدھے کی الگ خلقت ہے، چہرے ہر ایک کے الگ الگ ہیں۔ تو یہ ماڈل پیدائش کے اللہ نے دیے اور ان کو زندگی گزارنے کی رہبری فرمائی۔ تو جواب نہیں دیا اس نے، اس پر کاؤنٹر جواب، کوشچن اس نے نہیں کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ اس کو اللہ کے وحدانیت کی دعوت دی، تو اس نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا الذی یحیی و یمیت۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے کام ہیں، کسی نبی نے کسی وقت کوئی جواب دیا، کسی نبی نے کوئی جواب دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔
تو بیوقوف بادشاہ کو بات سمجھ میں نہیں آئی. اس نے کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں، یہ تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی لوگوں کو مارتا ہوں اور میں بھی لوگوں کو چھوڑتا ہوں. چنانچہ اس نے جیل میں سے 2 آدمی بلائے، ایک قصوروار تھا ایک بے قصور تھا. قصوروار کا کو فیصلہ کیا کہ اس کو مار ڈالو، اور جو بے قصور تھا اس کو جو قصوروار تھا اس کو کہا اس کو چھوڑ دو، اور جو بے قصور تھا اس کو حکم دیا کہ اس کو مار ڈالو. ضابطے میں دونوں کے فیصلے الگ الگ تھے، لیکن اس نے ضابطے کے خلاف ایک کو مروا دیا جس کو جو ہے چھوٹ جانا تھا، اور اس کو چھوڑ دیا جس کو مر جانا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اسے بات سمجھ میں نہیں آئی، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب اس کے علاوہ بھی کرتا ہے. کیا کرتا ہے تمہارا رب؟ کہ وہ سورج کو روزانہ مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے. اگر بس ہو تو ایک دن الٹا کر دو، تمہاری طاقت ہو تو ایک دن کیا کر دو، سورج کو مغرب سے نکالو اور مشرق میں ڈبا دو. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو قرآن کہتا ہے کافر ہکا بکا رہ گیا. کاٹو تو خون بھی نہ نکلے اندر سے. تو ایسے اس کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو اس نے کاؤنٹر نہیں کیا، بلکہ دائی کو اس نے بھٹکانا چاہا. دائی کو اس نے بھٹکانا چاہا. جب آپ کسی آدمی کو پراپر بات کہتے ہو کہ جو اس کی دکھتی رگ ہے، تو وہ سمجھدار آدمی ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس بات کو ہٹا کر کسی اور بات کی طرف آپ کو موڑنے کی کوشش کرتا ہے، کسی اور گفتگو میں آپ کو لگاتا ہے. وہ کہنے لگا فما بال القرون الاولیٰ، اگر میں ایسا ہوں تو مجھ سے پہلے بھی تو زمانے کے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے. ان کا کیا بنا، ان کا کیا بنا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اختصار کے ساتھ اس کا جواب دے دیا. قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. اس کا علم میرے رب کے پاس لوح محفوظ میں ان کے نامہ اعمال میں موجود ہے. میرا رب نہ بھولتا ہے، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ میرا رب بھولتا ہے. میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے. اس کو جو ہے جواب اس طرح سے دیا کہ ہماری بات اور ہماری دعوت جو ہے وہ جاری رہے اور ہم اصل موضوع سے ادھر ادھر نہ ہو جائیں. چنانچہ بات اس نے پوری کر دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ اللہ نے زمین پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے زمین میں راستے بنائے، اللہ نے آسمان سے جو ہے پانی برسایا اور ہر قسم کی چیزیں کھانے کی پینے کی ضروریات کی وہ ساری کی ساری بنائی، اور دعوت کو آپ نے جو ہے اور وسیع پیش کیا، اور چیزیں اللہ کی قدرت کی اور اللہ کی پیدائش کی پیش کی. تو داعی جب کسی کے پاس دعوت کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنی بات کو اور اس پر فوکس کرتا ہے، ادھر ادھر کی باتوں سے وہ ڈیویٹ ہو کر اور جو ہے اپنے مضمون کو ہلکا اور بے وزن نہیں کرتا. یہ آداب ہیں جو قرآن ہمیں سکھا رہا ہے اور دین ہمیں سکھا رہا ہے. بہرحال مضمون آگے چل رہا ہے مسلسل. پھر اس کے بعد جو ہے لوگوں کو بلایا گیا، موسیٰ علیہ السلام بھی بلائے گئے اور کہا دیکھو یہ معجزہ بھی بتا رہے ہیں کہ معجزہ کیا ہے، کہ ایک تو لاٹھی ہے، یہ اس کو زمین پہ ڈالتے ہیں اور یہ سانپ بن جاتی ہے، بغل میں ہاتھ رکھتے ہیں تو چمکدار بن جاتا ہے. تو ہمیشہ ساتھ والے جو ہوتے ہیں نا، جو ساتھ میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے بڑے کو وہ بات کہتے ہیں جو وہ سننا چاہتا ہے. سمجھتے بات؟ جب بڑا آدمی ہوتا ہے تو اس کے وزراء اور اس کے ساتھ بیٹھنے والے اس کو کڑوی بات نہیں کہتے ہیں، حقیقت نہیں بتاتے، بلکہ ہاں میں ہاں ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ بات کہتے ہیں جو میں سننا چاہتا ہوں. یعنی میرا جو مزاج ہے. تو یہی بات ان کے لوگوں نے کہی کہ جی یہ تو جادوگر لگتے ہیں، یہ تو کیا لگتے ہیں، یہ ہمیں نبی بھی نہیں لگتے، یہ کوئی فراڈ لوگ ہیں، یہ ہمیں کیا لگتے ہیں، یہ تو ہمیں جادوگر لگتے ہیں. تو ظاہر بادشاہ بھی یہی سننا چاہتا تھا نا. بادشاہ یہ تھوڑی سننا چاہتا تھا کہ نہیں
ایک رب ہے جس کی یہ بات کرتے ہیں اور وہ درست ہے، تو بادشاہ کہے گا تم میرے آدمی ہو کہ ان کے آدمی ہو؟ تو یہ بات آگے چلی، پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے، ہم تمہارے جادوگر بلائیں گے اور جادوگروں کے ساتھ بیٹھ کر تم جو ہے تم اپنا کرشمہ دکھانا، ہم اپنا کرشمہ دکھائیں گے، دیکھو کون جیتتا ہے۔ اور وہ دعوت جو ہے وہ کیا ہوئی، اس بہانے محل سے آگے بڑھی، جادوگروں کے پاس گئی، عوام میں گئی، اور دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو جو ہے بنی اسرائیل جو تھے، جو وہاں آباد قوم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ان تک بھی پہنچائی اور دوسرے لوگوں تک بھی وہ بات پہنچی۔ دو تین باتیں ضروری ہیں جن کی طرف دھیان دینا ہے۔ میں نے جو کل بات کہی تھی اس کے سامنے ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، تو ان کو عذاب مت دے۔ تو اس وقت وہ عذاب میں تھے، اس وقت وہ کائے میں تھے، عذاب میں تھے، پریشانیوں میں تھے، آزمائشوں میں تھے۔ ہمیشہ ہمیشہ ان کا یہ رویہ رہا ہے کہ اپنے احوال کی وجہ سے تنگیوں میں جاتے ہیں، اور پھر احوال درست ہو جاتے ہیں، پھر واپس پاور میں آتے ہیں، اور پھر کوئی نہ کوئی آ کر واپس ان کو ان کی اوقات دکھاتا ہے، پھر یہ جو ہے زمین دوز ہو جاتے ہیں اور ذلیل اور خوار ہو کر ادھر ادھر جاتے ہیں۔ پھر لمبا زمانہ گزرتا ہے، تو وہ جو زمانہ ہے نا، جو ان کے عذاب کا اور ان کی تکلیف کا زمانہ ہے، وہ صدیوں پھیلا ہوا ہے۔ وہ چند سالوں کا یا چند دہائیوں کا زمانہ نہیں ہے، وہ صدیوں پر پھیلا ہوا زمانہ ہے۔ اللہ تعالی ہم پر فضل فرمائے اور اس مشکل گھڑی سے ہم ایمان والوں کو، اور خاص کر وہ لوگ جو مظلوم ہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ بھئی یہ چلتا ہی رہے گا چلتا ہی رہے گا، سمجھانے کی بات ہے، بات سمجھنے کی ہے کہ ہم آزمائش کے ایک دور میں ہیں، اور وہ آزمائش کا دور جو ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ پاک کے ہی علم میں ہے، نہ میرے علم میں ہے نہ آپ کے علم میں ہے، اللہ ہی کے علم میں ہے۔ اللہ کب کیسے ان حالات کو بدلے گا، لازمی طور پر حالات بدلیں گے، لیکن اللہ اس کا وقت جو ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ دوسرے داعی کے جو صفات ہیں وہ اس بات کے کا تقاضا کرتے ہیں ہم سے کہ ہم ان صفات کو اپنی زندگی میں اختیار کریں اور اللہ کے دین کے، وحدانیت کے، ایمان اور آخرت کے داعی بنیں، اور اللہ کے بندوں تک، انسانوں تک اس دعوت کو پہنچانے کا ذمہ اٹھائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ملک جو ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا ایک بہترین میدان ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب